ندیم، آج کل سندھ میں اور خاص طور پر کراچی شہر میں ایک وائرل بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے جس کا نام ہے چکن گونیا۔ اور نیوز میں بھی بہت زیادہ خبروں میں یہی بتا رہے ہیں کہ جی کراچی شہر میں چکن گونیا وائرل بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ اور میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے پاس بھی ڈیلی صبح میں کسی نہ کسی کی کالز آ رہی ہوتی ہیں کہ سر چھٹی چاہیے، چکن گونیا ہو گیا ہے۔ اور میں ارد گرد بھی دیکھتی ہوں اپنے کہ بہت سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں اس وقت، اور ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو کیا ہوا ہے تو وہ یہی جواب دیتے ہیں جی چکن گونیا ہو گیا ہے۔ تو یہ کوئی نہ کوئی وائرل آتے ہی رہتے ہیں، اور ابھی اور بھی ایک بہت بڑا وائرل پھیلا ہوا ہے جو کہ بچوں میں زیادہ تر پایا جا رہا ہے، جس کا نام ہے خناق۔ اور خبروں میں سنا تھا کہ 100 بچے جو ہے وہ اس ہاں وائرل سے فوت ہو گئے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں میں 100 بچے واقعی جو ہیں اس وائرل سے فوت ہو گئے ہیں۔ تو یہ آئے دن کوئی نہ کوئی وائرل آتا ہی رہتا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ ان وائرل سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، بچنے کی جو اسٹریٹجی ہے، یعنی جب معاشرے میں کوئی بھی وائرل آتا ہے یا کوئی وائرل انفیکشن آتا ہے یا کوئی وائرس آیا ہوتا ہے، تو بچنے کی جو اسٹریٹجی ہے یہ کچھ صحیح اسٹریٹجی نہیں ہے کہ آپ اپنی انرجیز بچنے پر سرو کریں، کیونکہ جب بھی معاشرے میں کوئی وائرل آتا ہے اور آپ بھی اسی معاشرے میں سوسائٹی میں رہ رہے ہیں یا اس شہر میں رہ رہے ہیں، تو آپ کا سامنا تو ہوگا اس سے، آپ کو کبھی نہ کبھی اس کے ساتھ آپ کا انٹریکشن تو ہوگا، بچ آپ سکیں گے نہیں۔ تو میرے خیال میں، میرے نظریے کے مطابق، بچنے پر توانائی صرف کرنے کی بجائے اپنے آپ کو اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرنا زیادہ بہتر اسٹریٹجی ہے اور اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو جب بھی کوئی وائرل آئے تو اپنے آپ کو اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، اس سے لڑنے کے لیے تیار کرنا چاہیے، تاکہ جیسے ہی وہ آپ سے انٹریکشن کریں تو آپ اس سے بہتر مقابلہ کر سکیں، اس سے فائٹ کر سکیں۔ اور بیسیکلی اس سے جو فائٹ کرنا ہے وہ آپ نے نہیں کرنا، آپ کی باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے امیون سسٹم کا یا دفاعی نظام ہے، جو دن بھر آپ کو کسی بھی طرح کے وائرسز کا جو سامنا ہوتا ہے تو ہماری امیونٹی یا ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ ان سے مقابلہ کرتا ہے۔ اور اگر ہمارا امیون سسٹم سٹرونگ ہو تو یہ وائرل کوئی ایس سچ متاثر نہیں کرتے، اور ہمارا امیون سسٹم اس کے حملے کو پسپا کر دیتا ہے یا اس کو ہرا دیتا ہے۔ تو یعنی کہ اصل جو کام ہے وہ امیون سسٹم کو سٹرونگ کرنے کا ہے، کہ صحیح۔ امیون سسٹم کو سٹرونگ کیا جائے۔ سو یہ جو امیون سسٹم کو سٹرونگ کرنے کا کام ہے اس میں 4 چیزیں ہیں۔ اگر کوئی بھی شخص جب کسی کو یہ سننے کو ملے، جیسے مجھے یہ سننے کو ملا، تو میں نے انہی 4 چیزوں پر کام کرنا فوراً شروع کر دیا۔ ویسے تو میں اپنی روزمرہ زندگی میں بھی ان 4 چیزوں پر کام کرتا ہوں، مگر جب مجھے کوئی پتہ چلے کہ ابھی کوئی وائرس آیا ہوا ہے یا کوئی وائرل انفیکشن ہے، بہت زیادہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں، تو میں ان 4 چیزوں پر اور زیادہ اچھے طریقے سے کام کرنے لگ وہ جاتا کیا ہوں ہے؟ تاکہ میرا امیون سسٹم سٹرونگ ہو۔ وہ جو 4 چیزیں ہیں جو امیون سسٹم کو سٹرونگ کرتی ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز ہے خوراک، کہ آپ اپنی خوراک کا اچھا، بہت اچھا اور بہت زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیں۔ زیادہ کھانا شروع کر دیں؟ زیادہ کھانا نہیں، یعنی جتنا کہ آپ کے کھانے کے لیے ٹھیک ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ جیسے ہم کوئی ویٹ مینجمنٹ کے پروگرام سے گزر رہے ہوتے ہیں یا وزن کم کر رہے ہوتے ہیں ڈائٹ یا کنٹرول کر ڈائٹنگ لیتے ہیں۔ کا کوئی پلان فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو کچھ عرصے کے لیے جب تک وہ وائرل ہے تو آپ اس کو سسپینڈ کر دیں اور صحت بخش جو ہے، ہیلدی خوراک جو ہے وہ استعمال کریں، تاکہ آپ کی امیونٹی سٹرونگ رہے اور وائرل سے آپ کا سامنا ہو تو آپ اچھے سے اسے ڈیفیٹ کر سکیں، اچھے سے اسے ہرا سکیں۔ تو ایک خوراک کا خیال رکھنا شروع کر دیں۔ دوسرا جو ہماری امیونٹی میں کو سٹرونگ کرنے میں دوسرا جو رول ادا کرتا ہے پارٹ، وہ آرام ہے۔ آپ آرام کا خیال رکھنا شروع کر دیں کہ آپ کمفرٹ، اپنا آرام پورا کریں۔ آپ نیند پوری لیں۔ غیر ضروری جو ایکٹیویٹیز ہیں، غیر ضروری جو کام کاج ہے، اس کو چھوڑ دیں فی الحال، اور اپنی آرام کو فوکس کریں، آرام کو پر توجہ دیں۔ تیسری جو چیز ہے جو ہمارے امیون سسٹم کو سٹرونگ کرتی ہے، وہ نیند کا پورا کرنا ہے۔ جب ہم نیند پوری نہیں کرتے، رات کو سوتے نہیں ہیں، غیر ضروری ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی ہماری امیونٹی ویک ہو جاتی ہے، اور وہ جو وائرل پھیلا ہوتا ہے وہ بہت آسانی سے ہمیں ہرا سکتا ہے یا ہمارے اوپر حاوی ہو سکتا ہے، اور پھر ہمیں ہاسپٹلائز ہونا پڑ جاتا ہے یا کوئی میڈیکل سپورٹ لینا پڑ جاتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ اس دوران آپ اپنی نیند پوری کریں، 8 سے 10 گھنٹے کی نیند پوری ضرور ہو۔ اور چوتھی جو چیز ہے کہ اگر آپ کا ابھی کسی سے کوئی جھگڑا ہے، کسی بھائی سے، بہن سے، بیوی سے، بچوں سے، شوہر سے، کسی سے بھی
کوئی جھگڑا ہے آپ کا تو کچھ عرصے کے لیے اس جھگڑے کو سسپینڈ کر دیں، صلح صفائی کر لیں، کیونکہ جب ہم کسی جھگڑے سے، کسی لڑائی سے، کسی کانفلکٹ سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہم سٹریسڈ ہوتے ہیں، جس سے ہمارا امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے اور ہم بہت اچھا یعنی کہ جو کوئی وائرس ہے ہم اس کے سمجھے کہ اس کے ہم اچھے شکار ہیں، کہ وہ بہت آسانی سے ہمارا شکار کر سکتا ہے، ہمارے اوپر حاوی ہو سکتا ہے اور ہمیں ہاسپٹلائز کروا سکتا ہے، یا بعض کیسز میں تو لوگ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو کبھی بھی زندگی میں کوئی وائرل پھیلتا ہے یا کوئی وائرس سوسائٹی میں آتا ہے تو اس سے بچنے پر انرجی سرو کرنے کی بجائے زیادہ انرجیز اپنے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنے پر کرنی چاہیے، تاکہ آپ کا جب بھی اس سے سامنا ہو تو آپ اس کو اچھے سے ہرا سکیں۔ بچنا کوئی بہتر اسٹریٹجی نہیں ہے، سامنا تو کرنا پڑتا ہے، اور سامنا کرنے کے لیے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنا ایک بہتر اسٹریٹجی ہے۔